تو اس کے بعد ایک یزیدی جس کا نام ابن اشعث نامی شخص تھا، اس نے یہ بات کہی کہ امام علی مقام کو یہ بات کہی کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے۔ یہ سن کر امام علی مقام کے قلب کو سخت جو ہے وہ ایذا پہنچی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ کرامات کا ظہور ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار کرامات سے نوازا تھا جن کا ظہور میدان کربلا میں ہوا۔ اور کربلا کے میدان میں ایک موقع پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم قافلے کے خیمے کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان جس کا نام یزیدی، جس کا نام مالک بن عروہ تھا، اس طرح بکواس کرنے لگا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی، معاذ اللہ عز و جل۔ تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں ایک جان نثار جن کا نام سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تو انہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منہ پھٹ بد لگام یزیدی کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اجازت سے انکار کر دیا کہ ہماری طرف سے حملوں کی ابتدا نہیں ہوگی، ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست دراز بلند فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک، اس یزیدی کو اور اس نابغار کو عذاب نار سے قبل ہی اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ تو آپ دیکھیں امام علی مقام کی دعا فوراً مستجاب ہوئی، فوراً قبول ہوئی، اور اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑے جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور وہ بے ادب اور گستاخ یزیدی گھوڑے سے گر پڑا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ یہ بد نصیب پھر آگ میں جل کر جو ہے وہ بھسم ہو گیا، جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے حوالے سے بکواس کر رہا تھا اور معاذ اللہ ان کے حوالے سے گستاخانہ جو ہے وہ باتیں کر رہا تھا، تو دنیا میں ہی اس کا انجام یزیدیوں کے سامنے ہی جو ہے وہ ہوا۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائی اور عرض کی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو جو ہے وہ سزا دی، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت۔ آپ دیکھیں کہ ہونا تو یوں چاہیے تھا، ان گستاخوں کو، بدلگاموں کو، یزیدیوں کو اس انجام کو دیکھ کر ان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو کوئی اتفاقی امر ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک یزیدی جس کا نام ابن اشعث نامی شخص تھا، اس نے یہ بات کہی کہ امام علی مقام کو یہ بات کہی کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے۔ یہ سن کر امام علی مقام کے قلب کو سخت جو ہے وہ ایذا پہنچی، تڑپ کر دعا کی اے رب جبار عز و جل اس بد گفتار کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا اور اس بکواسی کو ایک دم جو ہے قضائے حاجت پیش آئی، فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا، برہنہ ہو کر بیٹھا تو ایک سیاہ بچھو نے جو ہے اس کو ڈنگ مارا اور نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جو ہے وہ جان نکلی، لیکن پھر بھی جو ہے ان سنگ دلوں نے، ان بے شرموں نے اس بات سے اور ان واقعات سے عبرت حاصل نہ کی۔ آپ دیکھیں ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کس قدر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ تھا، قدر و منزلت تھی۔ صرف دعا کے لیے ہاتھ ہی اٹھاتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت جو ہے چند ہی لمحوں میں موت کے گھاٹ جو ہے وہ اتر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کرنے اور ان کی طرح اسلام کی خاطر
اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔